गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि पाकिस्तान ने 3 अगस्त 2020 में अपना पॉलिटिकल मैप इशू किया है। इस मैप के तहत जूनागढ़ का एरिया और कश्मीर का एरिया पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वो पाकिस्तान का एरिया है। और इसी 2020 में नेपाल और चाइना इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किए हैं और बहुत से एरियाज़ को क्लेम किया है। और एज़ यूजुअल इंडिया हमेशा से करता आ रहा है। लेकिन आज के लेक्चर में हम जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वो है जूनागढ़ का एरिया कि पाकिस्तान ने क्यों इसको 2020 में क्लेम किया है जबकि ये इशू 1948 से चल रहा है। और दूसरा कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम कश्मीर के एरिया को अपना एरिया क्लेम करते हुए अपने मैप के अंदर डाला है। इसकी रीज़न्स क्या थी? चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कश्मीर में कर्फ्यू लगे 1 साल पूरा होता है। 5 अगस्त 2019 के अंदर जो कर्फ्यू लगा था और आज 5 अगस्त 2020 है। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिया फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370A और 35A को सेलिब्रेट करेगा 5 अगस्त को। आज की डेट में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने 365 दिन में इसके लिए कश्मीरीज़ के लिए किया क्या है। बातों के अलावा क्या कोई प्रैक्टिकल वर्क भी किया है इन 365 दिनों में? जो कुछ किया है उनमें से कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको गिनवाता चलूँ। चाइना के फोर्स करने के बाद चाइना की सपोर्ट के तहत एक इनफॉर्मल सी यूएन के अंदर मीटिंग, उसके बाद एक पॉलिटिकल मैप जो कि 3 अगस्त को रिलीज़ हुआ और वो भी फेस सेविंग पर्पस के लिए, क्योंकि 365 दिनों में किया ही कुछ नहीं था तो कुछ तो दिखाना था। उसके लिए एक मैप को रिलीज़ कर देना। और तीसरा कश्मीर हाईवे का नाम चेंज करके, जो कि कश्मीर हाईवे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर हाईवे है, उसका नाम चेंज करके श्रीनगर हाईवे कर देना। ये दोनों स्टेप्स इतने अप्रिशिएटेबल नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गूगल में जितने भी मैप्स पड़े हैं वो इंडियन मैप्स हैं और इंडियन मैप जितने भी हैं वो बहुत से एरियाज़ को इलीगली अपना एरिया क्लेम करते हैं, लेकिन वो एरियाज़ उनके हैं नहीं। और इंडिया ने, पाकिस्तान ने भी एक एरिया को क्लेम किया है, ये कोई एक प्रैक्टिकल अमल नहीं है। दूसरा कश्मीर हाईवे का नाम चेंज कर देना, जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। एक और मेन चीज़ जो हुई है, पहले जितने भी लेटर्स होते थे, डॉक्यूमेंटेशन होती थी, उसके अंदर पाकिस्तान टर्म यूज़ करता था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर IOK। लेकिन अब ये टर्म यूज़ नहीं की जाएगी, अब ये टर्म यूज़ की जाएगी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर IIOJK। और इन फ्यूचर पाकिस्तान अब यही टर्म यूज़ करेगा इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब देख लेते हैं मैप को। ये पाकिस्तान का पुराना मैप था और ये पाकिस्तान का न्यू मैप है जो 3 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ से कर्व आ रहा है, क्योंकि जो डॉटेड लाइन है ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ को शो कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, कश्मीर का एरिया, इन एरियाज़ के साथ साथ ये जो एरिया नीचे था जूनागढ़ का एरिया, यहाँ पे इनको भी अपने साथ क्लेम किया है। जूनागढ़ की स्टोरी पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सबसे पहले इंडिया ने कश्मीर के एरिया को अपना एरिया क्लेम किया और मैप के अंदर कश्मीर के एरिया को ये डिक्लेयर किया ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, मतलब इंडिया का कश्मीर है। उसके बाद पाकिस्तान ने अब 2020 में कश्मीर के एरिया को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया कश्मीर को अपना एरिया कह रहा है, पाकिस्तान कश्मीर को अपना एरिया कह रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों की विल किधर है उसको सामने नहीं रखा जा रहा। मे भी वो लोग ये चाहते हों कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और इसीलिए ये कश्मीर का इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। और इस बात से ये बात भी साबित होती है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी एक सेपरेट स्टेट के लिए कि कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। 365 दिनों के अंदर कश्मीर के लिए, कश्मीर के अंदर जो कर्फ्यू लगा, कोई भी स्टेप नहीं लिया गया।
لیکن آج 3 اگست کو یہ میپ کے اندر کشمیر کے ایریے کو آپ اپنے ساتھ مرج کریں اور یہ شو کروا رہے ہیں کہ کشمیر کا جو ایریا ہے وہ پاکستان کا ایریا ہے۔ یہ کیسے پوسیبل ہے جب آپ نے 365 دنوں میں کشمیریز کے لیے کچھ کیا ہی نہیں؟ لیکن دوسری طرف اگر ہسٹری کو اسٹڈی کیا جائے تو یہ جو وار تھی، یہ جو کشمیر کے اوپر انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی، یہ صرف لینڈ اور ریسورسز کی جنگ تھی، اور اسی لیے یہ ایشو آج تک ریزولو ہی نہیں ہوا۔ کشمیر جو لینڈ ہے اس کے اندر کافی زیادہ ریسورسز ہیں، اور انڈیا کو بھی صرف اس ریسورسز سے غرض ہے، لینڈ سے غرض ہے، اور پاکستان کو بھی صرف اس ریسورسز اور لینڈ سے ہی غرض ہے۔ 1948 میں جب انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن کیا گیا تھا مہاراجہ ہری سنگھ کے ٹائم پہ، تو یہی کہا گیا تھا کہ لوگوں کی ول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ ووٹنگ کی جائے گی اور ڈکلیئر کیا جائے گا کہ اس کو کسی کے ساتھ مرج کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ مرج کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ مرج کرنا ہے، یا اس کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنانا ہے۔ لیکن ابھی دونوں اسٹیٹس نے، انڈیا اور پاکستان نے، وہاں پہ کوئی بھی پلیبیسائٹ کی بات نہیں کی، ووٹنگ کی بات نہیں کی۔ کیا یہ جو انڈیا اور پاکستان کا کشمیر کے اوپر کانفلکٹ ہے، کیا یہ ان ریزولویبل کانفلکٹ ہے؟ جی ہاں، اسٹیٹ کو جن چیزوں سے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ کبھی بھی ان چیزوں کو ریزولو نہیں کرتی، اور کشمیر وہی ایشو تھا جس سے انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو فائدہ ہو رہا تھا، اور اسی لیے یہ ایشو آج تک کبھی ریزولو ہوا ہی نہیں، اور نہ ہی انڈیا اور پاکستان اس کو کبھی بھی فیوچر میں ریزولو کرنے کی بات کریں گے۔ اب آتے ہیں جوناگڑھ کی ہسٹری کے اوپر، کہ جوناگڑھ کا ایریا جو کہ ابھی گجرات کے اندر انڈیا کی ٹیریٹری کا حصہ ہے، پاکستان اس کو اپنی ٹیریٹری کلیم کر رہا ہے۔ اس کی سٹوری کیا تھی؟ اس کی سٹوری ویسے ہی ہے جیسے کہ کشمیر ایشو تھا۔ پہلے لوکیشن دیکھ لی جائے تو جوناگڑھ کا اور پاکستان کے میپ کا کافی ڈسٹنس ہے درمیان میں، کوئی بھی ان کی آپس میں باؤنڈری کنیکٹیویٹی نہیں ہے، یہ صرف جوناگڑھ کا ایریا ہے، اور یہ پاکستان کی باؤنڈری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ سینسس 2011 کا میں نے ڈیٹا لیا ہے، جس کے اندر ہندو کی تعداد اس جوناگڑھ کے ایریا میں اتنی ہے جو کہ 82% بنتا ہے، اور مسلم کی تعداد اتنی ہے جو کہ 16% بنتا ہے۔ لیکن پاکستان کو 2020 میں ہی اس ایشو کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ڈیٹیل کو جانتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل کو جاننے سے پہلے کشمیر کا ایشو کو دیکھ لیں، پھر جوناگڑھ کا ایشو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ کشمیر کا جو رولر تھا مہاراجہ ہری سنگھ، وہ خود تھا ہندو، لیکن کشمیر کے اندر جو پاپولیشن تھی، آبادی تھی، جو میجورٹی تھی، وہ کیا تھی؟ مسلم۔ رولر ہندو تھا لیکن آبادی مسلمانوں کی تھی۔ جب انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن کیا گیا مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ، تو اس کے تحت یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ کشمیر اب انڈیا کا پارٹ ہے۔ اور اسی طرح کی سٹوری جوناگڑھ کی ہے۔ جوناگڑھ بھی ایک پرنسلی سٹیٹ تھا۔ آزادی کے ٹائم پہ برٹش کے انڈر تقریباً 70 پرنسلی سٹیٹ موجود تھی، اور جو رولر تھا اس کا نام تھا سر محمد محبت خان۔ یہ خود مسلمان تھے، لیکن جو اس جوناگڑھ کے اندر پاپولیشن تھی وہ ہندو تھی۔ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے یہاں پہ پاپولیشن مسلم تھی، یہاں پہ پاپولیشن ہندو تھی، یہاں پہ رولر مسلم تھا، یہاں پہ رولر ہندو تھا۔ اب یہ جو رولر تھا سر محمد محبت جوناگڑھ کا، یہ چاہتا تھا کہ جوناگڑھ کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ انفلوئنس تھا بھٹو فیملی کے ممبر کا، شاہ نواز بھٹو کا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن کر لیا، جس کے تحت ڈکلیئر کیا گیا کہ جوناگڑھ جو ہے پاکستان کا پارٹ ہے۔ جیسے انسٹرومنٹ آف اسیشن پاکستان کے ساتھ یہ سائن کیا گیا، اسی طرح کشمیر میں بھی انسٹرومنٹ آف اسیشن انڈیا کے ساتھ سائن کیا گیا، اور انڈیا آج تک یہی کلیم کر رہا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف اسیشن ہمارے ساتھ سائن کیا ہے، اور اسی لیے انڈیا جو ہے وہ کشمیر جو ہے انڈیا کا پارٹ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس کے تحت جوناگڑھ کا جو ایریا ہے وہ بھی پاکستان کا ہے، کیونکہ انسٹرومنٹ آف اسیشن سر محمد محبت نے جو سائن کیا وہ پاکستان کے ساتھ سائن کیا تھا۔
لیکن پاکستان اس ٹائم کافی زیادہ سافٹ ہو گیا کیونکہ کشمیر کا ایشو زیادہ اہم تھا. پاکستان نے جونا گڑھ کے ایشو کو چھوڑ دیا اور کشمیر کے ایشو پر اہمیت دی. جب انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن کیا گیا پاکستان کے ساتھ تو سردار پٹیل نے کہا کہ یہاں پہ پلیبیسائٹ ہونا ضروری ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں یہاں کے، جو لوگ چاہیں گے وہی جونا گڑھ کے ساتھ کیا جائے گا، اور نہرو نے سردار عبدالبھائی پٹیل کو سپورٹ کیا. سیم وہی سچویشن ہوئی کہ جو سردار محمد محبت تھے وہ بھاگے اور پاکستان آگے، جیسے کہ یہاں کے مہاراجہ ہری سنگھ جو ہندو رولر تھے وہ انڈیا گئے. اب پاکستان اس ایشو کو یونائٹڈ نیشن کے اندر ہائی لائٹ کرے گا ان فیوچر. کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ انسٹرومنٹ آف اسیشن ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ سائن کیا تھا، اسی طرح محبت خان نے انسٹرومنٹ آف اسیشن پاکستان نے سائن کیا تھا. اب مزید ان فیوچر کیا ہوگا اور آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. تھینک یو فار واچنگ. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos.